بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ قوم لوط، انہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو دنیا میں اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز شاداب تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ اردن اور شام کے درمیان یہ بسا ہوا علاقہ نہایت ہی ذخیرہ تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس آس پاس لوگ اس علاقے میں آتے تھے، مگر یہ بات سدوم لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی ہی کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کی بستی میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے کہ اتنے میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت ہی توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس خوبصورت جوان لڑکی کے بیس میں آیا اور انہی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تم ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی ان کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ ہر گھر میں گندا علم پھیل گیا تھا۔ محفل میں لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھتے تھے۔ خاص کر کے مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظلم اور دھوکے بازی کرتا۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے میں بخیریت سے نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہ پا سکتا تھا۔ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا۔ جب کوئی بھی
ان کے علاقے میں آتا تو یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی علانیہ اور بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس علم سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کو حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کے دن رات نصیحت کیا کرتے تھے لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تک ان کی بدکاری، بدتمیزی، فحاشی کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کے ساتھ جانے کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلیہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، وہ منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو لڑکے ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی حاجت نہیں اور ہماری جو اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ جب اہل سدوم نے حضرت لوط کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کی خاطر بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم پر نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر دور چلے جاؤ، تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باغی ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا جس سے اہل سدوم کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بستی کو اپنے پروں سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے
اور مردوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر زور سے دے مارا، جن کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی جس پتھر پر مرنے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جب پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشتراک تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قومیں کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جانور، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے بحر مردہ کہا جاتا ہے، جو اسرائیل علیہ السلام اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر سے زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر تحقیق کی ہے۔ جب یہ شہر تباہ ہوا، اس وقت لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم، جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مرداد کے پاس موجود ہیں۔ تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس سے انسانی معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برترین عمل کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔